کا آغاز کرتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہی وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھر۔ اور باقی معزز حاضرین اور پیارے پیارے بچوں کو اجمل عرفان خان کا سلام۔ عزیزو جلدی سے، وقت تھوڑا میں لوں گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کرسمس کیا ہے اور کیسے منانا چاہیے۔ کرسمس کیا ہے اور کیسے منانا چاہیے۔ کرسمس، برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ، بڑا دن، یوم ولادت یسوع مسیح، امن اور آشتی کا تہوار ہے۔ خدا کی انسان میں اور انسان کی خدا کی الوہیت میں شرکت کا تہوار ہے۔ آسمانیوں، فرشتوں، چرواہوں اور مجوسیوں نے ستارے کے ساتھ مل کر کھجور، زیتون اور بلوط کے درخت کے پاس داؤد بادشاہ کے شہر بیت الحم میں داؤد بادشاہ کے تخت پر پڑی ہوئی چرنی میں بچہ یسوع کے جنم دن پر مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے ساتھ جو جشن منایا، جو میلہ لگایا، اسے کلیسیا پہلا کرسمس کہتی ہے، اور ہر سال 25 دسمبر کو انہی نشانوں کے ساتھ اس کی یاد مناتی ہے، اور دنیا بھر کے انسانوں کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ایمانویل یعنی خدا تمہارے ساتھ ہے، لوگوں ڈرو مت، اسے قبول کرو اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ دنیا میں جس قدر کرسمس کے تہوار کو سیاسی، سماجی اور تاریخی اور تقدیسی اہمیت حاصل ہے، شاید ہی کسی اور تہوار کو ہو، اور ہوتی بھی کیسے، کیونکہ اس دن منجی عالم، شفیع زمین و زمان، مال کے کون و مکان آیا ہے، جس کے آنے سے زمانہ دو ادوار میں تقسیم ہو گیا، بی سی بیفور کرائسٹ قبل از مسیح، اور اے ڈی اینو ڈومنی ہمارے خداوند کا ساتھ، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام قدیم اور جدید تاریخی واقعات قطعی صحیح اور درست طریقے سے لکھے جا سکے۔ یسوع تاریخ کے درمیان کھڑا ہے۔ جیسس واز دا پلان آف ہسٹری ان دا اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ جیسس از دا مین آف ہسٹری ان دا نیو ٹیسٹامنٹ۔ وہ تاریخ کے درمیان کھڑا ہے، قبل از مسیح اور بعد از مسیح۔ مسیحی اور مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع پیدا ہوا اور زندہ آسمان پر گیا۔ جو قومیں نہیں مانتی، میرا ان سے سوال ہے، یہودی نہیں مانتے یسوع کے پیدا ہونے کو، کہ کیا وہ کہہ سکتے ہیں ساری طاقت کے باوجود کہ قبل از موسیٰ بعد از موسیٰ؟ سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہندو جو یسوع کو نہیں مانتے، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ قبل از رام بعد از رام؟ نہیں، یہ شان کرسمس کو ہے، یسوع کے جنم دن کو ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے پیسے اپنے بینک میں ہوتے ہیں، تو جب تک آپ یسوع کا جنم دن نہ لکھیں، آپ کا بینک آپ کو اپنے پیسے نہیں دیتا۔ جنم دن سے مطلب ڈیٹ جو ڈالتے ہیں چیک پہ، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہی لکھتے ہیں مثال کے طور پہ 11 دسمبر 2021۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 2021 سال 11 مہینے اور 11 دن پہلے یسوع پیدا ہوا تھا۔ ڈیٹ کا یہ مطلب ہے یسوع کا جنم دن۔ جب آپ اپنے پیسے اپنے بینک سے لینے جاتے ہیں، یسوع کا جنم دن نہیں لکھتے، تو تمہارے پیسے تمہارا بینک نہیں دیتا۔ یہ اس دن کی اہمیت ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ابن خدا کی آج ولادت کی عید ہے، شاہو خدا کے واسطے روزے سعید ہے، آئے گا وہ جہاں میں کہتے تھے سب نبی، جس کی کبھی شنید تھی
آج اس کی دید ہے، آج خیر الانعام آیا ہے، انبیاء کا امام آیا ہے، آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، مگر تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا۔ آمین۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ہمارے لیے اس لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 6:9۔ اب کرسمس کیا ہے اور ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ کرسمس دو کرسمس کے بنیادی حصے ہیں، اور کرسمس پر دو بڑے کام ہوئے، دو بڑے اور عجیب کام ہوئے۔ پہلا حصہ یا پہلا کام کہ ایک کنواری حاملہ ہوئی، جو دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ پہلا حصہ کرسمس کا ہے، دنیا کی تاریخ میں ایک کنواری حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ دوسرا جو عجیب کام یا دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کلام مجسم ہوا اور الوہیت مجسم ہوئی۔ بائبل مقدس کرسمس پہ دو واقعات بیان کرتی ہے، دو اناجیل مقدس لوکا اور مقدس متی بتاتے ہیں کہ پیدا ہوا، بورن ہوا، اور یوحنا اور کلسیوں کا خط بتاتا ہے کہ انکارنیٹ ہوا، مجسم ہوا۔ کون پیدا ہوا، کون مجسم ہوا؟ جس کے لیے انگلش بائبل نے ڈویل کا لفظ سکونت کرنا، رہنا کا استعمال کیا ہے، جو بہت ٹھیک ہے۔ اب یہ کرسمس ہے، اس کو سمجھنا کہ کون پیدا ہوا ہے اور کون مجسم ہوا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو حقیقی کرسمس ہوگا، نہیں تو جیسے پہلے منا رہے ہیں بغیر برکتوں کے، وہ تو چلتا ہی جائے گا۔ یہ چرچ کا کام ہے کہ یہ سکھائے کلیسیا کو کہ کرسمس پہ یہ جو دو عجیب کام ہوئے ہیں، پیدا ہوا ہے اور مجسم ہوا ہے، یعنی انکارنیٹ یا ڈویل ہوا ہے اور بورن ہوا ہے۔ کون ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس پہ تو میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ میرے یوٹیوب چینل TTB پہ سن لیجئے گا۔ لیکن آج جو میں مختصر سا چند منٹوں میں کہ کرسمس منانا کیسے چاہیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ کرسمس، یہ موضوع میں نے کیوں چنا کہ کرسمس منانا کیسے چاہیے؟ کیونکہ مسیحی ایک خدا، ایک یسوع کے ماننے والے ایک طرح سے کرسمس منا ہی نہیں رہے۔ کوئی چرنی بناتا ہے، کوئی نہیں بناتا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو کیوں بھی آپ کو بائبل میں سے کوئی ایک جیسا طریقہ نہیں نظر آتا؟ میں آج یہ بتاتا ہوں کہ بائبل مقدس کیا رہنمائی کرتی ہے، کرسمس کیسے منانا چاہیے۔ اور اس موضوع کو رکھنے کا دوسری وجہ یہ تھی کہ یسوع نے خود فرمایا کہ بہت سے جھوٹے مسیح یسوع اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹے یسوع بھی پیدا ہو گئے تھے اور سچا یسوع بھی پیدا ہوا ہے، اور یسوع کے دور میں ہی اعمال 13 باب کی 6 آیت میں آپ دیکھیں تو جھوٹا یہودی جادوگر، جھوٹا نبی بار یسوع موجود تھا۔ اس لیے جھوٹے یسوع بھی پیدا ہو گئے ہیں، سچا یسوع بھی پیدا ہوا ہے، تو کوئی تو فرق ہوگا نا دونوں کے پیدا ہونے میں۔ ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ سچا یسوع کیسے پیدا ہوا، اور تاکہ اس کے مطابق منایا جائے۔ اب سچے یسوع کے